قرآن عظیم میں سورہ یاسین امیر کی حیثیت رکھتا ہے، دل کی حیثیت ہے۔ اس کے پڑھنے کے جو فضائل آئے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات میں یہ روایت ہے، فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جس نے سورہ یاسین ایک بار پڑھا اسے 10 بار پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یاسین پاک کے سلسلے میں فرمایا گیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے شروع کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے۔ اس کی فضیلتوں میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر آدمی راستہ بھٹک جائے کہیں جنگل میں تو سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اسے راستہ عطا کر دے گا۔ اور اگر بہت شدت کی بھوک ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اس کو ایسی جگہ پر ہے، اور سورہ یاسین پڑھے، اس کے لیے دوا بھی ہے، غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ سورہ یاسین پیٹ بھر دیا کرتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے۔ اور پھر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو سورہ یاسین رات کو پڑھ کر کے سوئے گا، اگر اس رات یا صبح اٹھنے سے پہلے اس کا انتقال ہوا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ ہاں، اس کی بخشش ہو چکی ہوگی۔ اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت معقل بن یسار سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، اس کو اپنے مردوں کے قریب پڑھا کرو، یعنی جو شخص انتقال کے قریب آ چکا، نزع کا وقت ہے، سکرات کا وقت جس کو کہتے ہیں، ایسے وقت میں اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ یہ روایت کئی احادیث میں ہے، امام احمد نے، حضرت یہ ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، سب نے اس کو روایت کیا۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے قریب الموت شخص کے پاس، تو اس کے روح نکلنے کی تکلیف میں اللہ آسانی فرما دیتا ہے، تخفیف ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب و غریب حکایت ملتی ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور اماموں میں سے ایک ہے، محدث جلیل، جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ آپ کی طرف سے یہ بات منسوب ہے، اور فرمایا آپ نے کہ آپ کا آخری وقت تھا، لوگ عیادت کے لیے آ گئے، تیمارداری بھی ہوتی رہی، آخری وقت تھا، نزع کا وقت تھا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو نزع میں جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں پلٹتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے موت کے منہ سے بھی نکالے اور قبر سے بھی زندہ کرے۔ امام احمد بن حنبل کے متعلق ہے کہ وہ نزع کے حالت میں جا کر قریب الموت تھے، اس کے بعد پھر وہ صحیح بھی ہو گئے، پھر آ گئے، کیونکہ انہیں کچھ بتانا تھا۔ کہا کہ میری روح نکلنے کے قریب تھی، نزع کا وقت تھا، شدت کا درد تھا، ایسا درد کہ مکھی بیٹھے تو لگتا پہاڑ بیٹھا ہوا ہے، ایسی تکلیف۔ فرماتے ہیں اسی اثنا میرے پاس ابلیس آیا اور پانی لے کر کے آیا، مجھے ایک بوند پانی بھی ایک ندی کے برابر لگتا، اور وہ کہتا، احمد بن حنبل میری طرف دیکھو، میں میٹھا پانی لایا ہوں، زندگی بھر تم جس کی عبادت کرتے تھے اس نے تو تم کو تکلیف میں چھوڑ دیا، لیکن میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، میں اصل بندوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں
عجیب کشمکش میں تھا کہ اس کے ہاتھ سے پانی لے لوں، مجھے مصیبت میں اس حالت میں یہ مدد کے لیے آئے، کیا کروں کیا کروں۔ گمراہی نزع کے وقت بڑے بڑے لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بچنا تو چاہ رہا تھا لیکن میری طاقت نہیں تھی کہ اس کو بھگاؤں کسی طرح۔ اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا سفید لباس میں، آتے ہی اس نے گھونسے مارنا شروع کیا ابلیس کو، اور ابلیس اتنی تیز بھاگا کہ پیٹ پھیر کر بھاگتا چلا گیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس نوجوان سے پوچھا کہ تو مجھے ابلیس سے بچا دیا اس وقت نزع کے وقت میں، تو کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں سورہ یاسین ہوں جس کی تم روزانہ تلاوت کرتے ہو، تم روزانہ جو مجھ کو تلاوت کرتے ہو میں وہ سورہ یاسین ہوں۔ نزع کے وقت سورہ یاسین ایمان کی حفاظت کرے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی یہ سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ مجھے تلاوت کرتا تھا، اس کی بخشش فرما دے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے جس نے صبح کے وقت دن کے شروع کے وقت میں سورہ یاسین پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ فرما دے، وہ دن اس کا محفوظ ہو گیا۔ عادت یہ ڈالو فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہو جائے۔ سورہ یاسین میں بہت اہم پیغامات ہیں، اللہ کریم نے نظام کائنات اس میں بیان کیا ہے، انبیاء کرام کے معاملات بیان کیے، اور اس کے بعد یہ قیامت کا منظر بھی اللہ نے فرمایا، جنتیوں کا بھی حال دوزخیوں کا حال بھی بیان کیا۔